السلام علیکم. ویلکم ٹو ہوت ایجوکیشن آن لائن. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہوت ایجوکیشن چینل کے اندر. ایز یو نو ویری ویل کہ میرپور آزاد جموں کشمیر جو بورڈ ہے اس نے اپنے فرسٹ ایئر کا جو سلیبس ہے وہ تبدیل کر دیا ہے, ٹوٹلی چینج کر دیا گیا. آلدو یہ 15% جو سلیبس ہے وہ جو اسٹل موجود ہے, بٹ ریسٹ آف دا سلیبس از چینجڈ. آج ہم فرسٹ ایئر کی بک 1 پروز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اوکے, ناؤ لیٹ اسٹارٹ اوور فرسٹ لیسن. یہ اس کا فرسٹ لیسن کی جو بک کے پروز کی ہے اس کی فرسٹ امیج ہے, پکچر ہے ہز فرسٹ فلائٹ. لائم او فلیہرٹی نے لکھی ہے یہ جو پوئم, جو پروز کا لیسن ہے اس نے لکھا ہے. اور یہ ایک سائنٹیفک ناولسٹ تھا آئرلینڈ کا, ٹھیک ہے. جو اس کہانی کے اندر جو تھیم ڈسکس ہوئے ہیں اس کہانی کے اندر وہ میں کوئکلی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, اور باقی چیزیں ہم وہ لیسن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے. ایک تو کریج, سیلف کانفیڈنس, اور ایک کا تھیم ہے بیسیکلی جو پریویل کرتا ہے تھرو آؤٹ دا اسٹوری, یہی پریویل کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیڈ آف موٹیویشن ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کے بہت پرچار کیا گیا ہے. اسٹوری آف سیگل, ایک ینگ سیگل, ایک ننا سا سیگل ہوتا ہے, بغلہ جسے ہم کہتے ہیں اپنی عام زبان کے اندر. اس کی جو سٹوری ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے پرواز کرنے سے. اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کو پرواز کرنے کو, اور ایٹ دا اینڈ وہ پرواز کر جاتا ہے. اوکے, موو کرتے ہیں ہم فرسٹ اپنے لیسن کی طرف. یہ جو میں نے ورلڈ ڈفرینٹ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے, یہ تھوڑی مشکل فریزز ہیں, ان کو میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اوکے, پیج نمبر 5 ٹیکسٹ بک کا ہی ہے. ہز فرسٹ فلائٹ, اس کی پہلی فلائٹ, اس کا پہلی اڑان. دا ینگ سیگل واز along his ledge. لیج کہتے ایک چٹان کو جس کا کنارہ تھوڑا سا ابھرا ہو, نیچے کی طرف یا آگے کی طرف ابھرا ہو. ننا بغلہ تھا جون سا, وہ آگے نکلی ہوئی چٹان کے اوپر اکیلا تھا. his true brother and his sister, اس کے 2 بھائی اور اس کی ایک بہن, had already flown away, وہ پہلے ہی جا چکے تھے. the day before, ایک دن پہلے. اس کے بہن بھائی ایک دن پہلے ہی وہاں سے اڑ چکے تھے, یعنی کہ اب یہ اکیلا رہ گیا تھا. he had been afraid to fly with them, اور ان کے ساتھ اڑ کر جانے سے وہ ڈرا ہوا تھا. somehow when he had taken a little run, جب اس نے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کی, forward to the brink of the ledge, اس چٹان کے باہر نکلی چٹان کے کنارے کی طرف اس نے بڑھنے کی کوشش کی. and attempted to flap his wing, اور اپنے پروں کو پھڑپھڑانے کی کوشش کی گئی. he became afraid, وہ خوف زدہ ہو گیا. the great, اب خوف زدہ کن چیزوں سے ہوا؟ the great expanse of sea, the great expanse of sea, سمندر کی وسعت, اس عظیم سمندر کی وسعت, stretch پھیلی ہوئی تھی, down beneath, نیچے کی طرف, نیچے دریا کی وسعت پھیلی ہوئی تھی, یعنی کہ نیچے وسیع دریا تھا. and it was such a long way down, اور نیچے ایک لمبا راستہ تھا. miles down, میلوں طویل, اور نیچے لمبا میلوں طویل راستہ تھا جس کو اس نے عبور کرنا تھا. he felt certain, اسے یقین ہو گیا, that his wings, اس کے جو پر ہیں, would never support him, اس کو کبھی بھی اس کی ہیلپ نہیں کریں گے, اس کی مدد نہیں کریں گے. so he bent his head, لہٰذا اس نے اپنا سر جھکایا. and ran away back, اور واپس پیچھے کی طرف بھاگا. to the little hole, ایک چھوٹے سے سوراخ کی طرف. under the ledge, چٹان کے نیچے, چٹان کے نیچے چھوٹے سوراخ کی طرف وہ پیچھے بھاگا. where he slept at night, جہاں پر وہ رات کو سویا تھا. even when each of his brother, حتیٰ کہ جب جو اس کے 2 بھائی تھے, and his little sister, اس کی جو بہن تھی, whose wings were far shorter than his own, جن کے پر اس سے کہیں گنا بہت چھوٹے تھے, ran to brink, وہ کنارے کی طرف گئے. flapped their wings, انہوں نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا. and flew away, اور وہاں سے وہ اڑ گئے. he failed to muster up courage, but پرابلم یہ تھا, he failed to muster up courage, وہ اپنا حوصلہ تھا جون سا کریج تھا اس کو یکجا کرنے میں, اس کو گٹھا کرنے میں, یکجا کرنے میں ناکام ہو گیا. ٹو ٹیک دیٹ پلنج, اور اس غوطہ لگانے کی, یعنی کہ غوطہ لگانے کے لیے وہ اپنے حوصلے کو یکجا نہ کر سکا. وچ اپیئر ٹو ہم, جو کہ اس کے لیے ظاہر ہو رہا تھا, سو ڈیسپریٹ, ڈیسپریٹ کہتے ہیں مایوس کن, اور وہ اس کے لیے بڑی مایوس کن بات تھی. his father and mother had come around, وہ اس کے قریب آ چکے تھے.
کالنگ ٹو ہم شولی، اور اس کو تیز باریک آواز کے اندر اس کو بلا رہے تھے، یعنی کہ اسکولڈنگ ہم. اسکولڈنگ کہتے ہو کسی بندے کو ڈانٹنا ڈپٹنا. اپریڈنگ یہ لفظ بھی یوز ہوا ہے نئی بکس کے اندر، اس کا مطلب بھی یہی ہے کسی کو ڈانٹنا. تھریٹننگ ٹو ہم، اور اس کو خبردار کر رہے تھے، اس کو دھمکی دے رہے تھے. لیٹ ہم اسٹاو آن ہز لیج، کہ وہ اسی چٹان کے اوپر بھوکا پڑا رہے گا. انلیس ہی فلیو اوے، حتیٰ کہ وہاں سے اڑتا نہیں ہے، یعنی کہ جب تک وہاں سے اڑتا نہیں ہے تو اس وقت تک اس کو دھمکی دے رہے تھے، لعنت و ممانت کر رہے تھے کہ وہ وہیں پر پڑا رہے گا. بٹ فار ہز لائف آف ہم، بٹ لائف آف ہم، لیکن اس اپنی زندگی کے لیے ہی کوڈ ناٹ موو، وہ وہاں سے حرکت نہیں کر سکا. یعنی کہ یہ تو اس کا سٹارٹ ہو گیا، پریفیس ہو گیا کہ کس طرح جو باقی اس کے پیرنٹس چلے جاتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں، اس کے بہن بھائی، اور یہ ادھر رہ جاتا ہے. اب نیکسٹ چیز سٹارٹ ہوگی کہ کس طرح وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اس کو واپس آنے کی طرف، چلنے کی طرف، اڑنے کی طرف. دا واز 24 hours ago، 24 گھنٹے تقریباً گزر چکے تھے. سنس دین نو باڈی ہیڈ کم نیئر ہم، کوئی بندہ بھی اس کے پاس نہیں آیا. دا ڈے بیفور، اس سے ایک دن پہلے، آل ڈے لانگ، پورا دن، یعنی کہ اس سے ایک دن پہلے مکمل دن، ہی ہیڈ واچڈ ہز پیرنٹس، وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتا رہا. فلائنگ اباؤٹ وتھ ہز برادر، کہ وہ اپنے اس کے بھائیوں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ اڑ رہے ہیں. پرفیکٹنگ دیم ان دا آرٹ آف فلائٹ، اور ان کو ایک فن جو اڑنے کا فن ہے اس میں کاملیت دکھا رہے ہیں، اور اس کو پرفیکشن لا رہے ہیں، اور فن پرواز کے اندر ان کو ماہر بنا رہے ہیں. ٹیچنگ دیم ہاؤ ٹو اسکم دا ویو، اور ان کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے پانی یعنی کہ لہروں کو چھونا ہے. اینڈ ہاؤ ٹو ڈائی فار اے وش، اور کس طرح آپ نے پانی کے اندر غوطہ لگانا ہے. ہی ہیڈ ان فیکٹ سین ہز ایلڈر برادر، حتیٰ کہ اس نے اپنے جو بڑا بھائی تھا اس کو دیکھ لیا تھا. کیچ از فرسٹ ہیرنگ، ہیرنگ ایک مچھلی کا نام ہے. اس نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ اس نے اپنی ہیرنگ مچھلی پکڑی ہے. اینڈ ڈیوور اٹ، ڈیوور کہتے اس نے اسی وقت پکڑا اور منہ کے اندر پورا نگل دیا. اس نے پکڑا اور اس کو کھا دیا، نگل دیا. اسٹینڈنگ آن اے راک، کھڑے ہوتے ہوئے چٹان کے اوپر. while his parents، اور اس کے جو پیرنٹس تھے، circled around، اور اس کے گرد نے گرا ڈال لیا. raising a proud cackle، کیکل اس آواز کو کہتے ہیں جو بغلے عموماً نکالتے ہیں، یا کہکا لگانا، یا زور زور سے کہنا. اس کے پیرنٹس اس چٹان کے اوپر اس کے گرد دائرہ لگا کر کھڑے ہو گئے اور زوردار فخریہ انداز میں کہکے لگا رہے تھے. اینڈ آل دا مارننگ، اور پوری صبح. دا ہول فیملی ہیڈ واکڈ، پوری جو فیملی تھی وہ چل کر آئی کدھر؟ اباؤٹ آن بگ پلیٹو. پلیٹو کہتے ہیں چٹیل میدان کو کہتے ہیں، سطح مرتفع کو کہتے ہیں. مڈ وے ڈاؤن دا اپوزٹ کلف، دوسری جو عمودی چٹان تھی اس کے مخالف. لافنگ ایٹ ہز کوڈس، اس کی بزدلی کے اوپر وہ ہنس رہے تھے. اس کا ترجمہ پھر دیکھیے گا. پوری جو فیملی تھی وہ اس عمودی چٹان کے مخالف چٹیل میدان کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی بزدلی کے اوپر ہنس رہے تھے. دا سن واز ناؤ ascending the sky، اب سورج تھا جو سا وہ آسمان پر طلوع ہوتا جا رہا تھا. بلیزنگ وارم، سورج اب آسمان کے اوپر چڑھ چکا تھا اور وہ شعلہ زن ہو رہا تھا اس کی چٹان کے اوپر جس کا رخ جنوب کی طرف تھا. He felt that the heat because he had not eaten since the previous nightfall، اس نے گزشتہ رات سے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے اس کو ہیٹ محسوس ہو رہی تھی. Then he had found a dried piece of mackerel's tail، اس نے میکرل's tail، میکرل ایک مچھلی کا نام ہے، اس کی دم کو دیکھا جو خشک ہو چکی تھی. اس نے خشک میکرل کی مچھلی کی دم کو دیکھا. At far end of his ledge، اپنی چٹان کے دور کنارے کے اوپر. No there was not a single scrap of food left، اب وہاں پر ایک چھوٹا سا ذرہ بھی کھانے کا باقی نہیں بچا تھا. He had searched every inch، اس نے چپا چھانگ مارا. روٹنگ کہتے ہو ویسے چھان بین کرنے کو، ٹھیک ہے. Among the rough کہتے ہو ناہموار.
ڈرٹ کے کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو کہ کیچڑ کے ساتھ مٹی کے ساتھ لتھڑی ہو. اسٹرا نیسٹ وہ تنکوں سے بنا ہوا گھونسلہ. کہتے ہیں اب وہاں پر جو مٹی سے لتھڑے ہوئے گندگی کا ڈھیر اور وہاں پر تنکوں سے بنا ہوا گھونسلہ تھا, اس کی اس نے مکمل طور پر چھان بین کی. where he and his brother and sister had been hatched, جہاں پر یہ اس کے دوسرے بہن بھائی انڈوں سے باہر نکلے تھے. ہیچ کہتے ہو hatched انڈوں سے باہر نکلنے کے عمل کو, پروسیس کو. he even gnawed at the dried pieces of egg shell, حتیٰ کہ اس نے ایگ کے جو شیل تھے چھوٹے چھوٹے ان کے پیس خشک انڈوں کے چھلکے تھے جو ان کو بھی اس نے گرناؤڈ کہتے ہو, گرناؤڈ حذف کر جانا یا اس کو کاٹ کھایا اس کو. اٹ واز لائک ایٹنگ پارٹ آف ہمسیلف, اور ایسے محسوس ہو رہا تھا اسے کہ وہ اپنے ہی جسم کو وہ کھا رہا ہے. ہی ہیڈ دین ٹراٹڈ بیک اینڈ فورتھ, اب وہ ٹراٹڈ بیک اینڈ فورتھ کہتے ہو کہ لڑکھڑاتا ہوا یا دو میلی چال جسے ہم کہتے ہیں, وہ چل رہا تھا آگے اور پیچھے کیونکہ کمزوری کی وجہ سے. فرام ون ایج آف اے لیج ٹو دا ادر, اپنی چٹان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. ہز لانگ گرے لیگس, اس کی لمبی گرے سرمئی کلر کی رنگ کی جو ٹانگیں تھی. اسٹیپنگ ڈینٹلی کہتے ہو بڑی نفاست کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی. ٹرائنگ ٹو فائنڈ سم مین آف ریچنگ ہز پیرنٹس, اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچیں گے. وداؤٹ ہیونگ ٹو فلائی, اڑے بغیر. بٹ آن ایچ سائڈ آف ہم, لیکن اس کی ہر طرف. دا لیج اینڈیڈ ان اے شیئر فال آف پریسیپائس. پریسیپائس کہتے ہو ایک عمودی چٹان کو, یعنی کہ اس جو چٹان تھی اس کا اختتام ایک مکمل عمودی چٹان پر ہوتا تھا, یعنی کہ چٹان کے دونوں سائڈ پر ایک لمبی چٹان تھی, اونچی چٹان تھی جس کے اوپر وہ چڑھ نہیں تھا سکتا. ود دا سی بینیتھ, اور اس کے آگے سمندر تھا. اینڈ بٹوین ہم اینڈ ہز پیرنٹس دیر واز اے ڈیپ وائڈ چیشم. چیشم کہتے ہو اس گیپ کو یا کہہ سکتے ہیں اس گھاٹی کو. اس کے اور پیرنٹس کے درمیان ایک بہت بڑی گھاٹی تھی, ایک بہت بڑا گیپ تھا. شیورلی ہی کوڈ ریچ دیم وداؤٹ فلائنگ, ایک پاسبلٹی تھی کہ وہ یقیناً اڑے بغیر وہاں پر پہنچ سکتا تھا. اف ہی کوڈ اونلی موو آن ورڈ, اگر وہ آگے کی طرف بڑھتا. along دا کلف فیس, اس چٹان کے کو سامنا کیے ہوئے, یعنی کہ چٹان کے بالکل سامنے سے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا جاتا. بٹ دین آن واٹ کوڈ ہی واک, لیکن اس کے بعد کس کے اوپر چلتا وہ, یعنی کہ اس کے آگے کیسے چلتا. دیر واز نو لیج, وہاں پر تو کوئی کنارہ ہی نہیں تھا, وہاں پر تو کچھ نکلی چٹان نہیں تھی. اینڈ ہی واز ناٹ فلائی, اور وہ اڑ بھی نہیں تھا سکتا یا اڑنا نہیں چاہتا تھا. اینڈ ابو ہم, اور اس کے اوپر ہی کوڈ سی نتھنگ, اور اس کے اوپر تو کوئی چیز دکھائی بھی نہیں تھی دے رہی, یعنی کہ اتنا اونچا تھا چٹان, ایسی تھی کہ اس کے اوپر کچھ دکھائی نہیں تھا دیتا. دا پریسیپس واز شیئر, اور وہ جو عمودی چٹان تھی وہ مکمل طور پر چٹان مکمل طور پر عمودی تھی. ٹھیک ہے, چٹان عمودی تھی جون سی. اینڈ دا ٹاپ آف اٹ, اور اس چٹان کے اوپر واز پرہیپس فاردر اوے, دور کہیں. دین دا سی بینیتھ ہم, اور وہاں پر سمندر تھا. یعنی کہ چٹان مکمل طور پر عمودی تھی اور اس کے اوپر پرہیپس اس کے اوپر دور کہیں ایک لمبا سمندر بھی تھا. He stepped slowly, اس نے قدم رکھا آہستہ سے. out of the brink of ledge, اس نے اپنی چٹان کے کنارے سے تھوڑا سا آگے قدم رکھا. and standing on a ledge, اور اس leg on his leg, اپنی ٹانگ کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے. with the other leg hidden under his wing, اور اس کی دوسری ٹانگ اس کے پروں کے نیچے چھپی ہوئی تھی. he closed one eye, اپنی آنکھ کو بند کیا. then the other, پھر دوسری کو بند کیا. and pretended, اور بہانہ کیا اور یہ ظاہر کیا to be falling asleep, کہ وہ بے ہوش ہو رہا ہے. still they took no notice of him, ابھی بھی انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا, یعنی کہ پیرنٹس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. یعنی کہ پیرنٹس کی سمپتھیز حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کی توجہ میری طرف آئے اور کچھ کھانے کو دے دے. he saw his two brothers
اینڈ ہز سسٹر، اس نے دیکھا اس کے دو بھائی اور بہن لائنگ آن دا پلیٹو ڈوزنگ، اس چٹیل میدان کے اوپر بیٹھے اونگ رہے ہیں، ود دیئر ہیڈز سنک، اور ان کے جو سر ہیں وہ سنک ہوئے وہ ان ٹو دیئر نیکس، اور ان کی گردنوں کے اندر انہوں نے اپنے سروں کو دبوچا ہوا ہے یا دبایا ہوا ہے یا چھپایا ہوا ہے. ہز فادر واز پریننگ کہتے ہو کہ وہ صاف کر رہا تھا، ہز فیدر آن ہز وائٹ بیگ، یعنی کہ وہ اپنی چونچ کو صاف کر رہا تھا اپنی کمر کے اپنی سفید کمر کے پروں سے، اپنے آپ کو صاف کر رہا تھا، اپنی چونچ کو صاف کر رہا تھا. انفیکٹ اونلی ہز مدر واز لوکنگ ایٹ ہم، ایک جو ماں تھی وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی. یعنی کہ ابھی تک ان کے درمیان بریک اپ چل رہا ہے، وہ اس کو موٹیویٹ نہیں ابھی کرنا سٹارٹ کیا، لیکن انہیں چھوڑا ان کو بھوکا ہی چھوڑا ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں کب تک یہ بھوکا رہتا ہے. شی واز اسٹینڈنگ آن اے لٹل ہائی ہم، اب وہ چھوٹے سے اونچے ٹیلے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. آفا پلیٹو کے اس میدان کے اوپر بنے ہوئے چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. ہر بریسٹ تھرسٹ آن فارورڈ، اور اس کا جو سینہ تھا وہ آگے کی طرف جھکا ہوا تھا. شی واز اسٹینڈنگ آن اے لٹل ہائی ہمپ آن اے پلیٹو، وہ اس چٹیل میدان کے ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. ہر وائٹ بریسٹ تھرسٹ فارورڈ، اس کا جو سفید سینہ تھا وہ آگے کی طرف جھکا ہوا تھا. نو اینڈ اگین شی ٹور اے پیس آف فش، اس نے اب دوبارہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا مچھلی کا وہ توڑا. ڈیٹ لے ایٹ ہر فیٹ، جو اس کے پاؤں کے اندر پڑا ہوا تھا. اینڈ دین اسکریپڈ ایچ سائڈ آف ہر بیک، پھر اس نے اپنی چونچ کے دونوں سروں کو رگڑا. آن دا راک، اس چٹان کے اوپر اپنی چونچ کے کونوں کو رگڑا. دا سائٹ آف فوڈ میٹنڈ ہم، یعنی کہ اس خوراک کے منظر کو اس سیگل کو پاگل کر دیا اس منظر نے. ہاؤ ہی لو ٹو ٹیئر فوڈ دیٹ وے، کس طرح وہ کتنا پسند کرتا تھا اس طریقے سے خوراک کو توڑنا، یعنی کہ جب بچہ تھا پیرنٹس اس کو لا کر دیتے تھے. اسکریپنگ ہز بیک نو اینڈ اگین ٹو ویٹ اٹ، وہ کتنا زیادہ پسند کرتا تھا اپنی بیک کو، اپنی چونچ کو اس طرح تیز کرنا یا اس کو رگڑنا. ہی اٹرڈ اے لو کریکل، اس نے ایک مدھم سی دھیمی سی آواز یا کہکا لگایا. ہز مدر کیکل ٹو، اس کی ماں نے بھی کہکا لگایا. اینڈ لکڈ اوور ایٹ ہم، اور اس کو نظر انداز کر دیا. گا 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 ہی کرائڈ، وہ رویا چلایا. بیکنگ ہر ٹو برنگ ہم اوور سم فوڈ، اس نے التجا کی، اس نے درخواست کی کہ اسے تھوڑی سی خوراک دی جائے. قول او شی اسکریمڈ، اس کی ماں بھی اسے وہاں سے یہی چلاتی ہے، یہی اس کو کہتی ہے، یعنی کہ چلاتی تھوڑا سارا. بیک موکنگلی، یعنی کہ طنز کے ساتھ، مزاح کے ساتھ وہ اس کی کیکل کی آواز کو جواب دیتی ہے. بٹ ہی کیپٹ کالنگ پلینٹیولی کے غمناک انداز کے ساتھ وہ پکارتا رہا. اینڈ آفٹر منٹ اور سو، ایک منٹ کے بعد، ہی اٹرڈ اے جوائفل اسکریم، اس نے ایک خوشی کی ایک چیخ ماری، اس نے خوشی کا اظہار کیا. ہز مدر ہیڈ پکڈ اپ اے پیس آف فش اینڈ واز فلائنگ اکراس ٹو ہم، اور اس کی طرف اڑنے لگی، یعنی کہ ٹکڑے کو توڑ کر اٹھا کر اس کی طرف اس کے سامنے سے چلنے لگی. ہی لینڈ آؤٹ ایگرلی، وہ بڑی جوش کے ساتھ، پرجوش انداز میں وہ تھوڑا سا آگے جھکا. ٹیپنگ دا راک وتھ ہز فیٹ، اپنے پاؤں کو اس نے چٹان کے اوپر مارنا شروع کیا. ٹرائنگ ٹو گیٹ نیرر ٹو دا ہر، اور اس کے قریب اور اس کے پاس آنے کی، اس کے قریب تر ہونے کی کوشش کی. ایز شی فلیو اکراس، جیسے وہ اس کی طرف اڑی. بٹ وین شی واز جسٹ اپوزٹ ٹو ہم، جب وہ بالکل اس کے سامنے تھی، اس کے بالکل آمنے سامنے تھی. ابریسٹ آف دا لیج، ابریسٹ کہتے ہیں نزدیک، اس چٹان کے بالکل نزدیک تھی. شی ہالٹڈ ہر لیگز، اس نے اپنی لٹکی ہوئی ٹانگوں کو روک لیا. ہر ونگز موشن لیس، اس کے جو پر تھے وہ بے ساکت ہو گئے اور ساکت ہو گئے. دا پیس آف فش، مچھلی کا ٹکڑا. ان ہر بیک آلموسٹ وتھن ریچ آف ہز بیک، تقریباً اس کی چونچ کے بالکل
پاس تھا. He waited a moment in surprise. اس نے حیرانگی کے ساتھ تھوڑا سا وقفہ کیا, تھوڑے سے اس کا انتظار کیا. wondering why she did not come nearer. اور حیران ہوتے ہوئے کہ میں کیوں اس کے پاس نہیں جا رہی. and then maddened by hunger. بھوک سے پاگل he dived at fish. بھوک سے پاگل سیگل نے مچھلی کے اوپر چھلانگ لگائی. with a loud scream. ایک بہت بڑی چیخ کے ساتھ. he fell outward. وہ آگے کی طرف گر گیا. and downward. اور نیچے, اور آگے نیچے کی طرف جا گرا. into space. ہلا میں, وہ ہلا میں آگے نیچے کی طرف گر گیا ایک چیخ کے ساتھ. his mother had whooped up upon. اس کی جو والدہ تھی وہ اس نے ایک جپٹا مارا. upward. اوپر کی طرف, یعنی کہ ووپڈ کہتے ہیں جپٹنا, ایک یکدم جسے ہم کہتے ہیں یک لخت جپٹا مارنا. upward. اوپر کی طرف. as he passed beneath her. جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزری. he heard the swish of her wing. اس نے اپنی ماں کے پروں کی سرسراہٹ کو محسوس کیا یا اس کو سنا. then a monstrous terror. پھر ایک خوفناک قسم کے خوف نے seized him. اس کو جکڑ لیا. and his heart stood still. اور اس کا دل وہیں پر کھڑا ہو گیا. he could hear nothing. اور وہ کوئی اور مزید چیز وہ سن نہ سکا. but it was only lasted a moment. لیکن یہ چیز صرف ایک لمحہ رہی. the next moment he felt his wings spread outward. اس نے ایسا محسوس کیا کہ اس کے جو پر ہیں وہ باہر کی طرف نکل رہے ہیں. the wind rushed against his breast feather. اس کے جو ہوا تھی وہ اس نے رگڑ کھائی یا ٹکرائی اس کے سینے کے پروں کے ساتھ. then under his stomach. پھر اس کے معدے کے نیچے سے. and against his wing. اس کے پروں کے مد مقابل. he could feel the tips of his wing. کہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ پروں کو جو ان کی جو نوکیں ہیں cutting through the air. وہ ہوا کو کاٹ رہی ہیں. اس کی پروں کی نوکیں ہوا کو کاٹ رہی ہیں, یعنی کہ اڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہ. he was not falling. وہ گر نہیں رہا تھا. headlong. no. سر کے بل. اب وہ سر کے بل نیچے نہیں تھا گر رہا. he was soaring gradually. soaring ہوتا ہے اڑنا. وہ آہستہ آہستہ gradually اڑ رہا تھا. downward and outward. نیچے کی طرف اور آگے کی طرف. he was no longer afraid. اب وہ مزید ڈرا ہوا نہیں تھا. he just felt a bit dizzy. صرف وہ تھوڑے سے چکر محسوس کر رہا تھا. then he flapped his wing. پھر اس نے اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا once and he soared upward. اور وہ upward آگے کی طرف اڑ دوڑا. he uttered a joyous scream. اس نے ایک خوشی والی چیخ ماری. and flapped them again. اور پروں کو دوبارہ اس نے پھڑ پھڑایا پروں کو. he soared higher. اور وہ اونچا اڑنا شروع ہو گیا. he raised his breast. اس نے اپنے سینے کو اوپر کیا. and banged against the wind. اور banged against. اور ہوا کی طرف ترچھا چل دیا. گا 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 گا. یہ پروں کی آواز ہے. گاؤل او آ. یہ پروں کی آواز کو اس نے لکھا ہوا یہاں پر. his mother swooped past him, her wings making a loud noise. اس کی ماں جپٹتی ہوئی سے گزر گئی اس کے پاس سے, اور اس کے جو پر تھے انہوں نے بہت زیادہ شور والی آواز نکالی. he answered her with another scream. اس نے اپنی ماں کو ایک اور چیخ کے ساتھ, ایک اور آواز کے ساتھ اس کو جواب دیا. then his father flew over him screaming. اور اس کے جو والد تھے وہ بھی چلاتے ہوئے اس کے پاس آئے. then he saw his two brother and sister flying around him. اس نے دیکھا کہ اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کے پاس آ رہے ہیں. soaring and diving. وہ کس طرح آ رہے ہیں جی؟ وہ اڑتے ہوئے اور غوطہ لگاتے ہوئے اس کے قریب آ رہے ہیں, اس کے پاس آ رہے ہیں. پیج نمبر 8. then he completely forgot that he had not always been able to fly. اب وہ مکمل طور پر یہ بات بھول چکا تھا کہ وہ کبھی اڑنے کے قابل نہیں تھا. and commenced himself to dive. اور اس نے شروع کیا غوطہ لگانا, سور اڑنا, and shrieking shrilly. اور زور سے چلانا, غوطہ لگانا اور اڑنا سیکھنا شروع کر دیا. he was near. commence کا مطلب ہے شروع کر دیا. he was near the sea now. اب وہ سمندر کے بالکل پاس تھا. flying straight over it. اس کے بالکل اوپر
سیدھا اڑ رہا تھا فیسنگ آؤٹ اوور دا اوشین، اور وہ سامنے سمندر کی طرف اس نے رخ کیا ہوا تھا. He saw a vast green sea beneath him. اس نے اپنے نیچے ایک وسیع سمندر سبز رنگ کا دیکھا. with little ridges moving over it، اور چھوٹی چھوٹی سفر کے ساتھ، رائڈ کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا تھا. as he turned his beak sideway، جیسے ہی اس نے اپنی جو چونچ تھی اطراف کو گھمائی. and crowd amusingly، اور وہ ہنسی کے ساتھ، amusingly خوشی کے ساتھ اس نے دیکھا. his parents and his brother and sister had landed on his green floor، کہ اس کے والدین تھے جو ان سے وہ بھی اس گرین فلور کے اوپر لینڈ کر چکے ہیں، اتر چکے ہیں. ان فرنٹ آف اس کے سامنے، یعنی کہ اس کو سکھا رہے تھے کیسے نیچے اترنا ہے. then were beckoning، اور اس کو بلا رہے تھے. to him، اس کو، اور اس کو آوازیں بھی لگا رہے تھے. calling surely، زور زار آواز کے اندر اس کو بلا رہے تھے. he dropped his leg، اس نے اپنی جو ٹانگ تھی اس کو نیچے کیا. to stand on the green sea، سمندر کے اوپر رکنے کے لیے. his leg sank into it، اور اس کی ٹانگ اس کے اندر، his leg sank into it، اس کی ٹانگ اس کے اندر ڈوب گئی. he screamed، اس نے وہ چلایا. with fright and attempt to rise again، اور پھر اس نے دوبارہ کوشش کی اڑنے کی. flapping his wings، اپنے پروں کو پڑبڑاتے ہوئے اس نے دوبارہ اڑنے کی کوشش کی. but he was tired and weak، وہ تھک بھی چکا تھا اور کمزور بھی ہو چکا تھا. with hunger، بھوک کی وجہ سے. and he could not rise، اور وہ اڑ نہ سکا. exhausted by the strange experience، اس عجیب و غریب قسم کے تجربے سے وہ تھکا ہوا تھا. his feet sank into the green sea، اس کے جو پاؤں تھے وہ اس سمندر کے اندر ڈپ ہو چکے تھے، اس کے اندر ڈوب چکے تھے. and then his belly touched، پھر اس کے پیٹ نے سمندر کو ٹچ کیا. and he sank no further، اور اس کے بعد وہ ڈوبا نہیں. floating on it، اس کے اوپر وہ تہ رہا تھا، سمندر کے اوپر تہ رہا تھا. and around him his family was screaming، اور اس کی جو فیملی تھی وہ چلا رہی تھی. prizing him، اس کی تعریف کر رہی تھی. and their beaks were offering him، اور ان کی چونچیں اس کو پیش کر رہی تھی. scrap of ڈاگ فش کے ٹکڑے ان کو پیش کر رہے تھے، یعنی کہ تھکا ہوا تھا، ابھی وہ ڈائیو نہیں تھا کر سکتا، لہٰذا اس کو وہ خود ہی پکھلا بلا رہے تھے. he had made his first flight، آخرکار اس نے اپنی پہلی پرواز لے لی تھی. تو یہ ایک لیسن تھا، کس طرح وہ بچہ ہوتا ہے، پیرنٹ کس طرح اس کو بھوکا رکھتے ہیں کہ وہ اڑنے کی کوشش کرے. تو 24 گھنٹے بلکہ 48 گھنٹے وہاں پر رہنے کے باوجود وہ نہیں اڑتا. پھر پیرنٹس، اس ماں تھی جون سی، وہ ایک بہترین انداز سے اس کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آ جاتا ہے، اور ایٹ لاسٹ وہ اپنی پہلی فلائٹ کو سیکھ لیتا ہے. تو کہانی کے اندر لیسن بھی یہی ہے کہ کوئی بھی انسان جب قدم لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، کسی بھی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہے، جیسے وہ قدم اٹھا لیتا ہے تو وہ کام کرنے کا شروع ہو جاتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ وہ کام کو مکمل کر ہی لیتا ہے. تھینک یو فار واچنگ ہوت ایجوکیشن. لائک سبسکرائب بھی کریے گا. آپ ای میل کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. کسی سجیشن کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.